خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب، بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے اسلامی زندگی کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم ایک موضوع پر گفتگو بھی کریں گے۔ مبلغ دعوت اسلامی کے مدنی پھول ہوں گے، ممکن ہوا تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول بصورت مدنی گلدستہ بھی شامل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی ہمارے سلسلے میں حصہ ملا سکتے ہیں، آپ بھی سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں، کال کے ذریعے سے، اپنے SMS کے ذریعے سے۔ آپ بھی ضرور ہمارے ساتھ رہیے، اور انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے اسلامی بھائی بھی ہوں گے، جو کہ آپ کے مسائل کا روحانی حل جو ہے پیش فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناطقہ اسلامی اور قاری صاحب بھی ہوں گے، جن سے نعت شریف، کلام اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن پاک بھی سنیں گے۔ لیکن اب وقت ہوا چاہتا ہے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کا۔ چلتے ہیں قاری صاحب کی طرف اور تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Our beloved Master Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam has stated, Niyatul mu'mini khayrun min amilihi. The intention of a believer is better than his action. Dear Islamic brothers, dear viewers and listeners of Madani channel, remember, without a good intention, one cannot receive reward for his good deed. Therefore, I intend to recite the glorious Quran in order to earn rewards and to obey the command of Almighty Allah Azza wa Jal and His beloved Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. With the intention of observing respect for the recitation of the Holy Quran, according to your situation, if possible, please try to sit on your hams as you would in the tashahhud position of salah and lower your gaze. Furthermore, in order to follow the commands of the Holy Quran, make an intention to attentively listen to the recitation of the Holy Quran for the pleasure of Almighty Allah Azza wa Jal, by following the instructions of the blessed hadith. If possible, with sincerity in your hearts, listen to it with tearful eyes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا
فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم. Translation from Kanzul Iman. I swear by the brightness of the forenoon and by the night when it is dark, your Lord has not forsaken you, nor is He displeased with you, and the hereafter is better for you than the preceding one. And soon your Lord shall give so much that you, O beloved Prophet, shall be well pleased. Did He not find you, O beloved Muhammad, an orphan, so He gave you shelter? He found you deeply immersed in His love, so He guided. And He found you needy, so He enriched you. So do not place any pressure on an orphan, and do not scold the needy, and publicize well the bounty of your Lord. Amantu billahi sadaqallahu al-azim. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. الحمدللہ عز و جل. ہم نے ابھی تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنی، اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ کنز الایمان بھی ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی. ابھی انشاءاللہ عز و جل نعت شریف کے کچھ اشعار اپنے سلسلے میں شامل کریں گے. اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں، اچھی نیتیں کر لیں نعت شریف سننے کی، اور ممکن ہو تو ساتھ پڑھیے گا بھی انشاءاللہ عز و جل. اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. چلتے ہیں ہمارے جنید بھائی کی طرف اور نعت کے کچھ اشعار سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل نعت شریف سنوں گا، اور میں بھی انشاءاللہ عز و جل پڑھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے قبل مزید اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا
کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مشددی جن کے ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ غمزدوں کو رضا مشددی جن کے ہیں، غمزدوں کو رضا مشددی جن کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہم نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے سلسلے میں شامل کی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس کا ایک وزیر تھا۔ اس وزیر کا یا اس کے پاس رہنے والے اس شخص کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی کام ہوتا تو وہ یہ صدا بلند کیا کرتا تھا کہ جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ بڑی عجیب بات ہوتی تھی، یہ چاہے ظاہری طور پر نقصان ہو جائے یا جو بھی معاملہ ہو، تو وہ اس کا وزیر کہا کرتا تھا کہ جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ اسی طرح ایک مرتبہ بادشاہ کی انگلی میں زخم آ گیا، اس کو تکلیف پہنچی، لیکن حسب معمول اسی شخص نے یہی آواز لگائی کہ جو ہوا اچھا ہی ہوا، مسکرانے لگا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، لہٰذا اس بادشاہ نے اس شخص کو اٹھوا کر جیل میں بند کروا دیا، اس کو جیل میں بند کروا دیا۔ اور جب اس کو جیل میں داخل کیا گیا، وہ جیل میں بند ہو گیا، قیدی بن گیا، پھر بھی مسکرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ اب اس کی اس ادا پر، اس حرکت پر بادشاہ کو اور غصہ آیا۔ بہرحال معاملہ رفع دفع ہو گیا،
ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ، اپنے ہمراہیوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلتا ہے۔ شکار کے لیے جب نکلتا ہے تو وہ بادشاہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جاتا ہے اور ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اکیلا ہو جاتا ہے، وہاں پر کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وہاں پر جنگل کے جو شکاری لوگ ہوتے ہیں، جنگلی لوگ جو ہوا کرتے ہیں، وہ بادشاہ کو پکڑ لیتے ہیں، اور ان لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ ہر سال اپنے باطل معبود کے نام پر ایک انسان کو قربان کیا کرتے ہیں، یا ویسے ہی جو بھی انسان جنگل میں ان کو نیا نظر آتا ہے ان کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ ان کا بہرحال معمول تھا۔ لیکن جب بادشاہ کو پکڑا گیا اور پکڑنے کے بعد ان لوگوں نے اپنے بڑے جو سرگنا ان کا تھا، ان کا جو لیڈر تھا، اس کے پاس جب لے کر جاتے ہیں تو وہ ان سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو کہ شخص کے اندر کوئی عیب تو نہیں۔ تو وہ اپنے اس لیڈر سے، اپنے اس بڑے سردار سے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کیسے ہیرے جواہرات اس نے پہنے ہوئے ہیں، لہٰذا اس کی قربانی کریں گے، اس کو قتل کریں گے تو بڑا مزہ آئے گا، بڑی اچھی بات ہوگی۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ دیکھو اس کے اندر کوئی عیب تو نہیں۔ لہٰذا جب بادشاہ کے جسم کو دیکھا جاتا ہے تو اس کی انگلی پر ایک زخم ہوا کرتا ہے، اس کی انگلی پر ان کو زخم نظر آتا ہے یا انگلی کٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو وہ اپنے اس سردار سے کہتے ہیں کہ باقی تو سارا جسم سلامت ہے لیکن انگلی کٹی ہوئی ہے، انگلی میں زخم ہے۔ تو وہ ان کا بادشاہ کہتا ہے کہ ہمارا معبود ان عیب دار انسانوں کی قربانی کو قبول نہیں کرتا، لہٰذا اس کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ اپنے سردار کا حکم پا کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بادشاہ دوبارہ گھومتا پھرتا ادھر سے ہوتا اپنے محل میں دوبارہ پہنچ جاتا ہے۔ اب جس وقت بادشاہ اپنے محل میں پہنچتا ہے تو وہ بادشاہ اپنے اسی وزیر کو، اپنے اسی ساتھی کو بلاتا ہے کہ جس کا یہ معمول تھا، جو کہا کرتا تھا کہ جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ لہٰذا جب اس کو بلایا جاتا ہے تو بادشاہ اس سے پوچھتا ہے کہ جب میری انگلی میں زخم لگا، انگلی میری کٹ گئی، تم نے کہا جو ہوا اچھا ہی ہوا، تو یہ اچھا کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کی جب انگلی کٹی اس وقت آپ کو بظاہر کچھ تکلیف ہوئی، لیکن اس انگلی کٹنے کی وجہ سے آپ کی پوری جان بچ گئی، ورنہ آپ کو قتل کر دیا جاتا۔ اگر آپ کی انگلی نہ کٹی ہوتی، آپ کی انگلی میں زخم نہ ہوتا تو وہ لوگ آپ کو قتل کر دیتے، آپ کی قربانی دے دیتے۔ اس طرح آج آپ ہمارے سامنے یہ سلامت نہ بیٹھے ہوتے۔ تو لہٰذا وہ کہتا ہے کہ جو ہوا اچھا ہی ہوا، میں اس لیے کہا کرتا ہوں۔ وہ بادشاہ دوبارہ اس سے پوچھتا ہے کہ چلو میرے لیے تو اچھا ہوا، لیکن تمہیں جب قید میں ڈال دیا گیا، جیل کے اندر بند کر دیا گیا، تم نے پھر بھی کہا کہ جو ہوا اچھا ہوا، تمہارے لیے کس طرح اچھا ہوا؟ تو کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ جانتے ہیں کہ اگر میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور مجھے بھی وہ پکڑ لیتے، آپ کو تو انگلی کٹنے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا، لیکن مجھے جب وہ پکڑ لیتے اور میرے جسم میں کوئی اس طرح کا ان کو عیب نظر نہ آتا تو مجھے تو وہ نہ چھوڑتے اور مجھے تو وہ قتل کر دیتے۔ لہٰذا میں جب جیل میں گیا تھا، جیل میں بند ہو گیا تھا اور آپ کے ساتھ اس کی وجہ سے نہ جا سکا، تو یہ بھی ہوا اچھا ہی ہوا۔ لہٰذا وہ بادشاہ بڑا خوش ہوتا ہے اس کے ساتھ اور اس کو انعامات و اکرامات دیتا ہے اور اس کو ایک بلند مرتبہ جو ہے اس کو دے دیا کرتا ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامیو، اس حکایت پر تھوڑا سا غور کریں کہ واقعی ہمیں جو تکلیف پہنچتی ہے، ہمیں بسا اوقات ہماری مرضی کے خلاف معاملات ہو جاتے ہیں ہماری زندگی کے اندر، تھوڑا سا غور کریں کہ کیا واقعی یہ اچھا ہوا یا برا ہوا۔ حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اچھا ہوا یا برا ہوا، لیکن ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اور آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع بھی یہی ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہیے۔ اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری زندگی کے اندر بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان چاہتا کچھ ہے، ہوتا اس کے برعکس ہے۔ انسان خواہش کسی بات کی کرتا ہے لیکن ہوتا اس کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ کے اندر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ قریب ہے کہ تم کسی بات کو ناپسند کرو لیکن حال یہ ہو کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ آگے فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ تم کسی بات کو پسند کرو، تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ لہٰذا ہمارے لیے کیا برا ہے، کیا اچھا ہے، اس کا مدار اللہ کی رضا پر چھوڑ دیجئے اور اللہ کی رضا پر راضی رہیے۔ اس کی برکتیں، اس کی فضیلت ہمیں دنیا میں بھی حاصل ہوگی، اس کی برکت ہمیں آخرت میں بھی حاصل ہوگی۔ اب تھوڑا سا غور کریں کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی نہ رہیں، جیسا کہ ہم اپنے قبیلے کے اندر، اپنے محلے کے اندر، معاشرے کے اندر چند لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتے، اور کوئی بھی بات اگر ان کے مزاج کے خلاف ہو جائے، کوئی بھی بات ان کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو وہ بڑبڑ کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنے دل کی بھڑاس نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ شکوہ و شکایات کو اپنی زبان پر لے کر آتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں، کیا شکوہ و شکایات اپنی زبان پر لانے سے کیا وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے؟ کیا وہ شکوہ و شکایات زبان پر لانے سے کیا وہ کام ہماری مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم شکوہ و شکایت جب زبان پر لے کر آتے ہیں تو اپنے آپ کو بے چین کر لیتے ہیں، اپنا سکون برباد کر لیتے ہیں، اپنے لیے پریشانی بڑھا لیتے ہیں، اور اگر ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہیں اور یہ ذہن بنا کر رکھیں کہ جو ہوا اچھا ہی ہوا، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں اس کی برکتیں اور اس کے فوائد دنیا میں بھی نظر آئیں گے، اللہ نے چاہا تو آخرت میں بھی نظر آئیں گے۔ اس پر مدنی پھول مبلغ دعوت اسلامی کے بھی شامل کریں گے۔ موضوع ہمارا آج کا یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس موضوع کے حوالے سے ہمارے اسلاف کے واقعات، قرآن پاک کی آیات، احادیث طیبہ اور دیگر مدنی پھول بھی انشاءاللہ عز و جل سلسلے کا حصہ بنائیں گے، اور اس میں موضوع سے متعلق آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ایس ایم ایس کا نمبر بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کالز کا نمبر بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کسی بھی صورت سلسلے میں ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں ضرور کال ریکارڈ کروائیں۔ چلتے ہیں اب مبلغ دعوت اسلامی کی طرف اور ان سے مدنی پھول اس ٹاپک کے حوالے سے حاصل کرتے ہیں۔ جی آصف بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع کی بہت پیاری وضاحت ماشاءاللہ عز و جل آپ نے فرمائی کہ اللہ عز و جل کی رضا پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ فی زمانہ ٹینشن کا دور کہا جاتا ہے کہ معروف ہے کہ فی زمانہ ٹینشنیں بہت ہیں، پریشانیاں بہت ہیں۔ تو ان پریشانیوں کے علاج میں سے ایک سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ ہر اسلامی بھائی اور ہر اسلامی بہن کو چاہیے جب بھی اسے کوئی مصیبت پہنچے تو وہ صبر کرے اور اس کا مصداق بنا رہے کہ اللہ کی مرضی سب سے بہتر ہے۔ اس پہ پہلے ایک حدیث پاک سن لیتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے من لم یرضى بقضائی و قدری فلیلتمس ربا غیری، یعنی جو میرے فیصلے اور تقدیر پر راضی نہیں اسے چاہیے کہ میرے علاوہ دوسرا رب تلاش کر لے۔ تو ہم بنے ہوئے ہیں، ہم مخلوق ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہمارے بنانے والے نے جس طرح بنایا، جس طرح ہمارے حق میں فیصلہ کیا، اس پر ہم راضی رہیں۔ اسی میں فائدہ ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دل کو اطمینان اور سکون نصیب رہے گا۔ پھر انسان یہ سوچ نہیں بنائے گا کہ یار میرے پاس کرائے کا گھر ہے
اپنا ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا. میرا رنگ سانولا ہے یا کالا ہے, سانولا مین لائٹ بلیک, تو وائٹ ہوتا, گورا ہوتا تو کیا ہوتا. ناک تھوڑی چپٹی ہے, تھوڑی اٹھی ہوئی ہوتی, لمبی ہوتی تو کیا ہوتا. قد چھوٹا ہے, ذرا بڑا ہو جاتا تو کیا تھا. یا اپنا گھر ہے تو 2 کمرے کا گھر ہے, بہت بڑا بنگلہ ہوتا تو کیا بات ہوتی. گاڑی ہے تو ذرا اچھی گاڑی ہوتی, مہنگے والی, تو کیا ہی بات تھی. اسی طرح سے اگر موٹر سائیکل ہے تو وہ کہتے ہیں گاڑی ہوتی تو کیا ہی بات تھی. اور پھر ایک پہلے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے. اس وقت بھی ہم یعنی ہم آسمان کے نیچے رہتے ہیں اور زمین پر بستے ہیں اپنے ملک میں, لیکن ایک وہ نفسیاتی سائیکولوجیکل ہماری وہ کیفیت ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ یار میں یہاں نہ ہوتا, کہیں باہر کے ملک ہوتا تو کیا ہوتا. یہ خواہش لیے کتنے ہی لوگ غیر قانونی ذرائع اختیار کرتے ہیں دیگر ملکوں میں جانے کے لیے. وہ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم جیسے ہی وہاں پہنچیں گے وہاں آسمان پیلے رنگ کا ہوگا, زمین نیلے رنگ کی ہوگی, درختوں پہ پیسے لگے ہوں گے, ڈالر یورو اور پاؤنڈز لگے ہوئے ہوں گے, ہم جا کے بس توڑنا شروع کر دیں گے. اور ایسی ایسی مثالیں بھی ہمارے سامنے آئیں کہ جن کا یہاں پر ایک باعزت روزگار تھا, وہ یعنی اچھے دکاندار تھے, اچھے تاجر تھے, فیملی میں عزت تھی, تو یعنی اچھا کماتے کھاتے تھے. بس یہ کہ وہ نفسیاتی کیفیت کا شکار ہوئے اور بس چھلانگ لگائی اور سب کچھ بیچا اور باہر. اب باہر جا کر سویپر کا کام کر رہے ہیں, وہ فرش صاف کرنے والا. اب فرش صاف کرنے کی جو رقم ملی وہ پیچھے بھیجی. اب یہاں پر جو وہ پیچھے ہوگا نا اس کا بھائی یا کوئی ایسا کوئی بھتیجا وغیرہ, ایک کوالٹی ہوتی ہے گھر میں, اب وہ بالکل کام نہیں کرے گا. اب اس کو اگر پوچھا جائے کہ بھائی جان آپ کام نہیں کرتے, تو وہ چھاتی چوڑی کر کے کہے گا جناب بھائی صاحب باہر گئے ہوئے ہیں. تو اتنا نہیں پتا کہ بھائی صاحب جو باہر گئے ہیں بیچارے, وہ تو وہاں پر یہ سویپر کا کام, میں اس کو مطلب ذلت والا قرار نہیں دے رہا, لیکن یہاں پر جس کو دکانداری میں ایک سیٹ کسی کیفیت حاصل تھی, جی جی, وہ اپنی دکان کا جھاڑو لگانے پر یہاں تیار نہ ہو اور باہر کے ملک پہنچ کر وہ سویپنگ کا کام شروع کر دے, تو یہاں اس مقابلے میں آپ دیکھیے نا کیا ہے. تو اگر یہ صفائی کا کام کو اس طرح کا مطلقاً صفائی عمومی طور پہ ہاں جھاڑو وغیرہ, تو یہ آپ کو اس طرح کا کام جسے کہتے ہیں آفس بوائے, یا پھر یہ کہ وہ لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام ہوتا ہے, تو یہ لوگ یہاں نہیں کریں گے. کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے. باہر جاتے ہیں یہی خواب آنکھوں میں سجائے ہوئے, وجہ یہی ہوتی ہے کہ بے چینی ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں ہمیں یہ مل جاتا تو کیا ہوتا, یہ مل جاتا تو کیا ہوتا. تو وہ رضا پر راضی نہیں رہتے. رضا پر راضی رہنے کا دوسرا نام قناعت کہہ لیجئے. یہ بھی ایک صورت ہے کہ جو انسان کو مل جائے اسی پر اکتفا کرے, اسی پر اپنے دل کو مطمئن کرے کہ آئی ایم سیٹسفائی آن دس, کہ میں اس پر مطمئن ہوں. اس کا طریقہ قناعت حاصل کرنے کا یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے. اس کی مثال چھوٹی سی میں دیتا ہوں. اگر کوئی شخص پلین پر سوار ہو تو کیا وہ کیپٹن جو جہاز اڑانے والا ہوتا ہے بار بار کاکپٹ میں جا کے پوچھتا ہے کہ بھائی صاحب آپ صحیح طور پہ جہاز اڑا بھی رہے ہیں یا نہیں, آپ نے کتنا عرصہ ہو گیا جہاز اڑاتے ہوئے. یا وہ پوچھے گا کہ آپ اس وقت نیند میں تو نہیں ہیں, تو کاکپٹ میں جیسے ہی گھسے گا شاید دوسرا لور اس پر لگ جائے کہ یہ معاذ اللہ کو ہائی جیکنگ کرنے لگا ہے. تو اس وقت اس کو وہ نظر بھی نہیں آ رہا کہ پائلٹ کون ہے. پائلٹ بھلے وہ 70 سال کا بوڑھا ہو, لیکن وہ پیچھے سیٹ پہ بیٹھا مطمئن ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنا آپ اس نے حوالے کر دیا کیپٹن کو, کہ اب میں بیٹھا ہوں تو جس پلین پر, جس جہاز پر میں بیٹھا ہوں اس کی باغ دوڑ اس کیپٹن کے ہاتھ میں ہے. تو اس پر اعتبار کیا کہ یہ صحیح ہی چلائے گا.
بھروسہ کیا اس ہاں اب جہاز آپ دیکھیے کہ کبھی نشاد بھائی آپ کو تجربہ ہوگا کہ وہ بادلوں کے درمیان پھنس جاتا ہے نا، کبھی اس طرح وہ کہ مختلف ان کے وہ ہوتے ہیں ہوائی ان کے نام اصطلاحیں ہوتی ہیں، تو جب بادلوں میں سے جہاز گزرتے ہیں تو لگتا ہے جیسے ہم گاڑی گزارتے ہیں نا وہ کھڈوں کے اوپر سے، تو گاڑی ایسے ایسے ٹھٹ ٹھٹ ہلتی ہے، تو جہاز بھی باقاعدہ وائبریٹ کرتا ہے، وہ turbulence تھے. اور جب وائبریٹ کرتا ہے اور جو پہلی دفعہ سفر کر رہا ہو تو وہ تو چیخیں مارتا ہے، اچھا لیکن جس کو پتا ہے کہ یار یہ نارملی کیفیت ہے تو وہ بڑے سکون سے بیٹھا رہے گا. اس کو پتا ہے کہ یہ کیپٹن اس جہاز کو لے جائے گا نکال کر، اور دوسرا شخص چیخیں مارے گا کیونکہ اس کو اندازہ نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ ایک کیپٹن پر تو اعتبار اتنا کر لیا کہ جناب یہ لے جائے گا. ڈاکٹر بولے کہ جناب آپ کو میں اتنا انجیکشن لگاؤں گا، یا وہ جناب تھوڑا بڑا انجیکشن دے کہ نہیں جناب یہ لگے گا، ادھر نہیں یہاں لگے گا، یہاں نہیں ران پہ لگے گا، یہاں نہیں یہاں کمر پہ لگے گا. لبیک، ٹھیک ہے جناب لگا دیجئے. خوشی سے لگواتے ہیں. تو ڈاکٹر کو نہیں پوچھیں گے کہ جناب آپ یہ کہاں لگا رہے ہیں، میں تو اس پہ راضی نہیں ہو گیا. راضی نہیں ہو ٹھیک ہے جناب جاؤ، نہیں نہیں میرا درد ہو رہا ہے یہاں لگا دو، جہاں آپ بولو وہاں لگا دو. تو مقصد یہ کہ ہم دنیا میں تو اپنے بہت سارے معاملات دوسروں کی رضا پر تو چھوڑ دیتے ہیں. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اتنی لمبی تمہید کے بعد جی جی کہ ہم بہت سارے معاملات دوسروں کی رضا پر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ رب، وہ خالق جس نے ہمیں بنایا، جو ہمارا مالک ہے، جو اسباب کا خالق ہے، خالی جو اسباب کو بنانے والا ہے، اس کی رضا پر راضی رہنا اگر ہم سیکھ جائیں حقیقی معنوں میں تو یقین جانیے کہ ہماری پریشانیوں کا اگر میں 99% کہوں کہ خاتمہ نہ ہو تو پیسے واپس. دل مطمئن ہو گیا نا. پریشانی ختم ہونا کس چیز کا نام ہے؟ ابھی میں بیٹھا ہوں تو مجھے پریشانی اور میں ہلا بھی نہیں یہاں سے، اور بیٹھے بیٹھے کہوں جناب میری پریشانی دور ہو گئی. کیا ہوا؟ وٹ از ڈفرنس بٹوین، یعنی وہ جو پہلی کیفیت تھی اور اب کی کیفیت میں ڈفرنس کیا ہے؟ ڈفرنس یہ ہے کہ پہلے میرا جو دل تھا، جو میرا ہارٹ تھا، وہ بے چین تھا، اور اب میں کیوں یہ جملہ کہہ رہا ہوں آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے. اب میرا دل تھوڑا سا مطمئن ہے، پریشانی ختم ہوئی میری. کیوں؟ کہ میرا دل مطمئن ہے. تو یہ دل کی کیفیت کا بدلنا پریشانی کو ختم کر دیتا ہے. تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہم سیکھ جائیں. جبکہ یہ روایت بھی موجود ہے کہ جو میری قضا اور میرے فیصلے پر راضی نہیں، اسے چاہیے کہ دوسرا رب تلاش کر لے. تو دوسرا رب تو ہے ہی. جی آپ صحیح ہمارا فرما رہے رب تو ایک ہے، ہمارا خالق تو ایک ہے. تو مقصد یہ، یعنی اس جو درس ملا اس حدیث سے وہ یہ کہ ہمیں ہر حال میں اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. اور واقعی ایسے بھی صحیح فرما رہے ہیں آپ کہ اگر یہ ذہن بن جائے کہ میں نے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنا ہے تو یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں تو یہ 100% ہمیں پریشانیوں سے نجات دلا سکتا ہے. ایک اسلام بھائی کا واقعہ ہے آصف بھائی، ان کا تذکرہ ہے. انہوں نے کہا کہ میں جو بھی کام کرتا تھا ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، پریشانی ہوتی تھی. میں اگر نماز بھی پڑھتا تھا، واجبات اور فرائض بھی ادا کرتا تھا تو اس کے ذہن میں ہوتا تھا کہ میری کوئی غلطی آ کر مجھے لوگ نہ بتا دیں. یا اللہ خیر. یہ اس کا ذہن، یہ واقعتاً حقیقت ہے اور مجھے بتایا کسی نے. کہنے لگا کہ اس وجہ سے میں بڑا پریشان رہتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے، کیا معاملات ہوں گے، میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے. یعنی عبادت میں بھی اس کا یہ معاملہ تھا. دنیاوی معاملات میں ہونا تو ایک الگ بات ہے، لیکن مستحبات میں عبادت کے اندر بھی اس کا یہ معاملہ تھا. کسی کو اگر اس نے جو ہے وہ پیسہ دیا ہے تو اب وہ یہ سوچتا تھا کہ میں نے 10 روپے دیے ہیں، وہ فقیر یہ نہ سوچتا ہو کہ مجھے 20 روپے کیوں نہیں دیے. اس طرح کی سوچیں اس نے جو ہے نا وہ ذہن میں بٹھا رکھی تھیں. ایک اسلامی بھائی سے اس کا رابطہ ہوا اپنے مبلغ دعوت اسلامی سے. تو انہوں نے مبلغ دعوت اسلامی نے ان سے کہا کہ بھائی آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں کہ آپ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، آپ بندوں کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، جو آپ یہ سوچتے ہیں کہ بندے کیا کہیں گے، وہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے. جب آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو کبھی یہ بھی سوچا کہ میرا رب تعالیٰ بھی اس کو قبول فرمائے گا یا نہیں. کیا بات. تو وہ کہتا ہے کہ واقعی یہ سوچ تو میرے ذہن میں نہیں آئی کبھی بھی.
اور کہنے لگا کہ مبلغ نے یہ بتایا کہ آپ یہ ذہن بنا لیں کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، رب کائنات کو پسند آ جائے تو یہ میری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب سے میں نے یہ اپنا ذہن بنایا تو واقعتاً میری کافی ساری پریشانی دور ہوئی، اور میں اب نماز بھی پڑھتا ہوں تو اس اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ مجھے خشوع خضوع پہلے سے زیادہ حاصل ہوتا ہے اب وہی اور بات اپنی لذت دیکھیے حاصل جو میں ہوتی نے ہے۔ عرض کی تھی کہ دل کی کیفیت تھوڑی سی بدلی، اس کی پریشانی ختم ہو گئی۔ پریشانی ختم۔ اور بات یہ ہے کہ ہم اتنی مخلوق ہے، اس کو ہمارے تعلق والوں میں کوئی گھر والے ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والے ہوتے ہیں، مسجد میں گیا تو مسجد میں نمازی ہیں، محلے سے گزرا تو محلے والے ہیں، اب سب کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا جی جی، تو کیوں نہ ایک ہی کو راضی کر دیں۔ اور اس کو رب راضی تعالیٰ کرنے کا صلہ یہ ہے کہ یہ خود ہی راضی ہو جائیں گے دوسرے۔ بالکل، تو تو اس آصف طرح بھائی یہ مزید بنے گا۔ آپ کے مدنی ایک پھول سے حکایت میں عرض کر دوں، پھر آپ جی جی نشاط بھائی کی طرف چلے جائیے گا۔ جی جی ارشاد۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس لوگ دعائیں کروانے کے لیے آیا کرتے تھے، مستجاب الدعوات تھے، یعنی ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ تو اب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، تنگ دستی کا رونا رویا کہ فیملی ہے اور اخراجات ہیں، یہ ہے وہ ہے، میرے گھر میں 4 آدمی کھانے والے ہیں اور میری آمدنی صرف 5,000 روپے ہے، تو میرے لیے کچھ دعا کیجئے، میرے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، دعا کر دی، دعا کروا کے یہ شخص چلا گیا۔ اب دوسرا شخص آیا، وہ دکاندار تھا، وہ بھی آگے عرض کرتا ہے، حضور 4 افراد کھانے والے ہیں اور میں اکیلا کمانے والا ہوں، میری آمدنی ماہانہ 10,000 روپے ہے، پوری نہیں پڑتی، میرے لیے دعا کیجئے، میری آمدنی میں کچھ اضافہ ہو جائے۔ ہاتھ اٹھائے، دعا کر دی، پھر دعا ختم ہوئی، وہ شخص چلا گیا۔ اب کہ وہ ایک تاجر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور میرا کنبہ 4 افراد پہ مشتمل ہے اور میری ماہانہ آمدنی 50,000 روپیہ ہے، پوری نہیں پڑتی، دعا کر دیجئے کچھ اضافہ ہو جائے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، دعا کر دی۔ اب دعا کروا کے وہ شخص چلا گیا۔ پھر اس بزرگ نے حاضرین سے فرمایا کہ دیکھو پہلا شخص آیا تھا، اس کے ہاں بھی 4 کھانے والے تھے اور وہ 5,000 میں چند ہزار کا اضافہ چاہتا تھا، 2-4 ہزار کا، اور دوسرا شخص آیا جس کی 10,000 مل رہے تھے، وہ بھی اپنی آمدنی میں 5-6 ہزار کا اضافہ چاہتا تھا، حل میں مزید، اور تیسرا شخص آیا جو 50,000 روپیہ کما رہا ہے، اس کی بھی پوری نہیں پڑتی، وہ بھی چاہ رہا تھا کہ میرے کوئی 10-12 ہزار 15 ہزار بڑھ جائیں۔ بڑھ جائیں۔ تو لگتا ایسا ہے کہ کوئی بھی اپنی حالت پر راضی نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کہ رب تعالی جس حال میں رکھے ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ کسی نے بہت پیارا جملہ کہا کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ کہ ہم کہتے ہیں خوش نصیب ہے، بڑا خوش نصیب ہے، تو خوش نصیب وہ جو اپنے نصیب پر خوش ہے، مطلب جو اپنے رب کی رضا پر راضی ہے، وہ ہے خوش نصیب۔ چلیے جی، ماشاءاللہ بہت اچھے مدنی پھول مبلغ دعوت اسلامی نے ہمیں دیے ہیں۔ اللہ کرے کہ ان مدنی پھولوں پر ہم بھی عمل کریں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے دل کے مدنی گلدستوں کے اندر اس کو سجا لیں۔ اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے قبل اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، کچھ کالز لیتے ہیں۔ جی کال سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فضل اتاری باب الاسلام سنی کو خاص سے عرض کر رہا ہوں۔ آج جو موضوع اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے، تو اس طرح اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے، تو ایسی رہنمائی فرمائیں کہ ہر معاملے میں اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے لیے عادی بن جائیں اور آسانی ہو جائے ہمارے لیے، ایسی رہنمائی فرمائیے۔ اور ایک عرض یہ کہ ایک منقبت باپا حضور کی میرا پیر سنا دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فضل بھائی، انشاءاللہ عز و جل ضرور آپ کے فرمائش کو پوری کریں گے۔ اسد بھائی بھی ہمارے ساتھ تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی منقبت بھی جو ہے آپ نے فرمائش کی ہے، ضرور اس کو شامل کریں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ مدنی چینل کا سلسلہ اسلامی زندگی ہم دیکھ رہے ہیں، بڑی پیاری پیاری گفتگو ہو رہی ہے، سن رہے ہیں۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے بارے میں مدنی پھول دیے جا رہے ہیں، بہت ہی تربیت ہو رہی ہے،
بڑا مزہ آ رہا ہے، اور حقیقت ہے اگر ہم اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا ذہن بنا لیں تو خوشیوں سے بھی ہماری جھولی بھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے جو معاشرے کی اصلاح کر رہا ہے۔ حضور ہمیں ایک نعت شریف بھی سنا دیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگلی کال۔ سر محمد احمد سہیوال سے بول رہا ہوں۔ سر میرے دل میں خوف اور وسوسے رہتے ہیں اکثر، اس کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ خوف وسوسے بہت جلدی میں ڈر جاتا ہوں، پھر میرے دل میں دماغ میں جسم میں کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، اس کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ سہیوال سے محمد احمد بول رہا ہوں۔ جی محمد احمد بھائی، انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج ضرور بتائیں گے۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے نا میرے ایک آدمی نا 1.5 کروڑ کا فراڈ لگا کر چلا گیا ہے، اس کا کوئی حل نکالنا ہے۔ اللہ اکبر، 1.5 کروڑ کا فراڈ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس نقصان کی تلافی فرمائے۔ ضرور آپ کو انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بتائیں گے، لیکن روحانی علاج اور نوشاد بھائی کی طرف جانے سے قبل اسد بھائی سے اپنا گزارش ہے کہ وہ اپنا کچھ اشعار اپنے کلام کے اور منقبت کے شامل کر لیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل نوشاد بھائی کی گفتگو کو شامل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے
پہنچے جانو دل ہو شوخرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا ہاں تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری نسبت کیا ہے پیاری 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 عطاری ہوں عطاری عطاری ہوں عطاری میں ہوں ضیائی میں ہوں رضوی میں ہوں ضیائی میں ہوں رضوی سگ ہوں غوث پاک کا میں ہوں ضیائی میں ہوں رضوی سگ ہوں غوث پاک کا قادری میں قادری قادری میں قادری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے کب آئے گی میری باری کب آئے گی میری باری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری سبحان اللہ. ابھی ہمارے ڈائریکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ پہلے کالز کو لے لیں روحانی علاج کو پھر اس کے بعد نوشاد بھائی کی طرف آتے ہیں. جی جنید بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو کالز ہمیں ملی تھی روحانی علاج کے حوالے سے. سب سے پہلے تو احمد بھائی آپ کی کال تھی. آپ نے کہا کہ میرے دل میں خوف وسوسے اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے خوف کو آپ کے ڈر کو دور فرمائے اور آپ کو وسوسوں سے بھی نجات عطا فرمائے. دونوں ہی کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے. جس کو ڈر زیادہ لگتا ہو دل میں خوف رہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ 16 مرتبہ یا حفیظو آپ 16 مرتبہ روزانہ یا حفیظو آپ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل ہر طرح سے آپ بہادر رہیں گے اور آپ کے دل سے ڈر خوف یہ جاتا رہے گا. اچھا اسی طرح وسوسوں سے نجات کا روحانی علاج یہ ہے کہ جب بھی آپ کو وسوسے آئیں برے خیالات ذہن میں آئیں دل میں وسوسے آپ کے آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھو تھو کر لیں. یہ شیطان کے منہ پر جا کر تھوک لگے گا اور وہ ذلیل ہو کر رسوا ہو کر بھاگ جائے گا اور آپ کو انشاءاللہ عز و جل وسوسے نہیں آئیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ آپ ہمارے جو آپ نے بتایا کتنا تھوک نکالنا ہے تھوک نکالنا تھوک نکالنا نہیں ہے. آپ نے الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھو تھو کرنا ہے. تھوک پھینکنا مقصود نہیں ہے. صحیح نا. تو یہ تھو تھو کرنا یہ شیطان کے منہ پر تھوک لگنا مقصود ہے. شیطان کے منہ پر جا کر تھوک لگے گا انشاءاللہ عز و جل وہ ذلیل ہو کر چلا جائے گا اور آپ وسوسوں سے محفوظ رہیں گے. اور آپ بھی ایک بات ذہن نشین فرما لیں احمد بھائی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین. دیکھیں وسوسے کا جو سب سے بہترین علاج ہے
کامیاب ترین علاج وہ یہ کہ وسوسوں کی طرف توجہ ہی نہ دی جائے، ذہن اپنا اس طرف نہیں لے کر جائیں گے، زیادہ سوچیں گے نہیں، تو انشاءاللہ عز و جل وسوسوں سے نجات ہی آپ کو مل جائے گا۔ ڈر خوف سے نجات کے لیے آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے، ان ڈر خوف کی کاٹ کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل کاٹ کے عمل کی برکت سے آپ کا ڈر خوف بھی جاتا رہے گا۔ اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین جو اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ اس طرح کی کوئی کیفیت دل میں آتی ہو، ڈر آپ کو لگتا ہو یا خوف آپ کو طاری رہتا ہو، تو آپ بھی تعویذات عطاریہ کے واسطے سے کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net کے ہوم پیج پر بھی روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس میں بھی ہاتھوں ہاتھ کاٹ کا آپشن موجود ہے، یہاں پر اپنا مسئلہ لکھ کر سبمٹ کروا دیجئے، نام والدہ کا نام لکھ کر بھیج دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کاٹ کا عمل بھی کر دیا جائے گا۔ اچھا، اسی طرح ایک ہمارے اسلامی بھائی کی قول تھی، کافی آپ نے آزمائش کا اظہار کیا کہ کسی نے آپ کے ساتھ 1.5 کروڑ کا فراڈ کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے اور اس آزمائش سے آپ کو نجات عطا فرمائے۔ اللہ کرے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں کہ وہ رقم آپ کو مل جائے یا اس کا نعم البدل آپ کو اللہ کرے مل جائے۔ اس کا بہت پیارا روحانی علاج ہے، آپ بھی اس کو سماعت فرما لیں۔ اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر کوئی اس طرح کی کسی مسئلے میں گرفتار ہے کہ کسی کی جائیداد پر اگر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، کسی کے جائز حقوق اگر کسی نے دبا لیے ہیں، آپ کی پلاٹ پر، آپ کی زمین پر یا آپ کے مکان پر یا آپ کی جائیداد پر کسی نے قبضہ جما لیا ہے اور آپ کو نہیں دے رہا وہ، یا آپ کی رقم پر کسی نے قبضہ دبا لیا ہے اور وہ نہیں دے رہا، تو اس کا بہت پیارا روحانی علاج وہ یہ، آپ کو چاہیے کہ آپ 75 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا مذل یا معز 75 مرتبہ آپ پڑھیں، پڑھ کر سجدہ کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے، غیبی طور پر ایسی مدد آپ کی ہوگی کہ آپ کے جائز حقوق آپ کو مل جائیں گے، آپ کی یہ ڈوبی ہوئی رقم آپ کو مل جائے گی۔ یا مذل یا مذل یا معز، یہ دو ذال اللہ ہے یا تعالیٰ دال کے ہے؟ صفاتی نام ہیں، پہلے ذال ہے دال ہے۔ جی، یا مذل یا معز، یہ روحانی علاج بھی آپ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا رسالہ ہے، 40 روحانی علاج اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں سے آپ پڑھ لیجئے۔ اچھا، اس کے علاوہ صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعا کیجئے، گڑ گڑا کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ اور آپ بھی ایسا کیجئے کہ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیں، کاٹ کا عمل کروا لیجئے، اس پریشانی کی کاٹ کروائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کی یہ رقم امید ہے کہ آپ کو واپس مل جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ضرور آپ کا یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نمازوں کی پابندی فرمائیں۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ واری اجتماع آج جیسا کہ جمعرات ہے، تو تقریباً علاقوں کے اندر فیضان مدینہ میں جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد ہفتہ واری سنت و بڑے اجتماعات ہوتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ یہ مسائل ہیں، دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی جو مجھے سن رہے ہیں، تو مغرب کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے ہونے والے سنت و بڑے اجتماعات کے اندر ضرور شرکت فرمائیں۔ وہاں پر ذکر اللہ بھی ہوتا ہے، گڑ گڑا کر دعائیں بھی کی جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کسی ولی کے صدقے میں اللہ کو جس کی آمین منظور ہو، قبول ہو، اس کی آمین کے صدقے میں آپ کی دنیاوی اور اخروی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو ضرور آج ہفتہ واری سنت و بڑے اجتماع میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اب چلتے ہیں نوشاد بھائی کی طرف اور ہمارے جو انگلش ویور اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے کچھ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ جی نوشاد بھائی۔ Mashallah, very beautiful topic and very beautiful Madani pearls and points Ustad Sahib had given, yourself has given as well. You know, we as human beings, we want people to be happy with us. We want people to be pleased with us. Whether it's the pleasure of your parents, your family, your friends, the pleasure of your teacher. We want our teacher to be happy. We want our employer, our boss to be happy. Problem is we forget the pleasure of Allah Azza wa Jal. We forget to make Allah Azza wa Jal happy, to make Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam happy with our actions, with our doings, and these kind of things. So we are looking for happiness, we are looking for pleasure, but mostly in the wrong places. The talash is going on, the search is going on for happiness and pleasure of the people of creation. But what about the pleasure of Allah Azza wa Jal, the Creator? Now, who cares about, we're talking about Muslims in particular, Muslims and the vast majority, who cares about the protection of the Iman? Who cares about establishing Salah, discharging the Zakah properly? Who cares about practicing and implementing in our life the Sunnah, which is a perfect lifestyle?
Who cares about these things? We're talking about the vast majority of Muslims who are non-practical, who don't practice on the Sunnah. We're supposed, because in these things lies the pleasure of Allah Azza wa Jal and the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Now, when it comes to the blessed following of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, if we please Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, automatically we are pleasing Allah Azza wa Jal. The glorious Quran has mentioned that قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُم. We want Allah Azza wa Jal to love us. Therefore, say, O beloved, that if you want Allah Azza wa Jal to love you, then follow me. Follow me, Allah Azza wa Jal will love you and He will forgive your sins. So we want forgiveness for our sins and we want Allah Azza wa Jal to love us, but we are finding all these things in the wrong places. We are finding the happiness and the pleasure of the people of creation, and we are forgetting the pleasure of Allah Azza wa Jal and the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. In a summary of a blessed hadith, it is mentioned that the creation or people are looking for the pleasure of Allah Azza wa Jal, but Allah Azza wa Jal is concentrating on the pleasure of the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Hazrat has mentioned this in a shi'r, in a couplet as well. I don't remember the Urdu words, but in this way that we are looking for the pleasure of Allah Azza wa Jal, and Allah Azza wa Jal is looking for the pleasure of His beloved Habib Sallallahu Alaihi Wasallam. So if you want Jannat, we want the pleasure and happiness of Allah Azza wa Jal, then follow the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Because in obedience to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam automatically is obedience to Allah Azza wa Jal. Furthermore, if we look that we are in the blessed month of Muharram al-Haram, and Karbala is still on our minds, in our hearts. And even there, you know the martyrdom of Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu, when that angel came to Aqā sallallahu alaihi wasallam before and presented that red mitti, the red sand, and informed Nabi sallallahu alaihi wasallam that this is what's going to happen. So he sallallahu alaihi wasallam kept this with Ummi Salama radiallahu anha, Ummul Mu'mineen, and said that when this turns to blood, then you must know that the martyrdom of Imam Hussein radiallahu anhu has occurred. So Nabi sallallahu alaihi wasallam knew that the martyrdom is going to occur. Even Imam Hussein radiallahu anhu, when on the plains of Karbala, knew that this is going to happen. But they did not make dua. Oh Allah Azza wa Jal, don't martyr us, don't give death to us. They were actually happy with whatever Allah Azza wa Jal has done faisla and decision for us, then we will follow through on this day, we will obey. Ustaz Sahab mentioned that hadith, very thought-provoking, that Allah Azza wa Jal has stated in the summary of that hadith, that if you do not be happy, if you are not pleased with my faisla, with my decision, then find another ilah, find another deity of worship. And obviously there is none other. Where else can we go? If we don't seek the pleasure of Allah Azza wa Jal, the pleasure of the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, where else can we go? We must ask ourselves as Muslims, whatever amal I'm doing, whatever action I'm doing, whatever words I'm saying, does the pleasure of Allah Azza wa Jal and the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lie in this, or the displeasure of Allah Azza wa Jal and the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? We can't be doing the actions of Jahannam and we want Jannah. We must do the actions of Jannah, the actions of paradise and heaven, if we want to gain that. And that lies in the pleasure of Allah Azza wa Jal and the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Also show shukr and gratefulness to Allah Azza wa Jal, whatever little we have. In the summary of hadith, when it comes to deen, then look at those who are above you. When it comes to dunya, look at those who are below you. Whatever you have, show shukr for it, show gratitude to Allah Azza wa Jal and the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, because in this, in establishing your salah, in giving your zakah, in following the sunnah, Alhamdulillah Azza wa Jal, Dawud Islam is providing all these facilities to make it easy for us in this dawr, in this era, to follow the sunnah and achieve that pleasure of Allah Azza wa Jal and the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. जी, हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं. जन्नत में जाना है तो जन्नत वाले आमाल करें, दोज़ख में जाना है तो उससे हमें बहरहाल बचना ही चाहिए. फिर हमारे नौशाद में ने शेर का भी तज़किरा किया कि अल्लाह की रज़ा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हमारे SMS के ज़रिए भी मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे साथ हैं. अली हसन भाई हैं मुल्तान से. इस्लामी ज़िंदगी सिलसिला बहुत अच्छा है. अल्लाह अज़्ज़ा व जल दावत इस्लामी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए. मोहम्मद अली भाई हैं, कहते हैं कि मुझे कलाम सुना दें, कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब. फैयाज़ अत्तारी हैं लाहौर से, कहते हैं कि कलाम सुना दें, मुझे मदीने की दो इजाज़त. एक इस्लामी बहन है मलीर से, कहती हैं कि खाके मदीना होती मैं खाकसार होता, ये कलाम सुना दें. इसी तरह एक इस्लामी भाई हैं, उनका कहना है कि मेरी वालदा को जिगर का मसला है, उनके लिए दुआ फरमा दीजिए और कोई रूहानी इलाज बता दें. ये ज़रूर बताते हैं. लाल बख्श भाई हैं शिकारपुर से, कहते हैं कि मुझे 2 साल से कमर और टांगों का दर्द का मसला है. डॉक्टर कहते हैं
کوئی بیماری نہیں، آپ کوئی روحانی علاج تجویز فرما دیں۔ جی ضرور بتاتے ہیں، اور ابھی چلتے ہیں دوبارہ ہمارے آصف بھائی کی طرف اور مزید مدنی پھول آصف بھائی سے حاصل کرتے ہیں۔ جی آصف بھائی۔ یہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے حوالے سے گفتگو ہماری جاری تھی، تو رب تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والے جو ہمارے بزرگان دین تھے وہ تو ایسے تھے کہ مصیبتوں کو بھی اس طرح گلے لگایا کرتے تھے جس طرح ہم خوشیوں پر خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا مسلم بن یسار علیہ رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ مرتبہ میں تجارت کی غرض سے بحرین کی طرف گیا، تو وہاں ایک گھر میں داخل ہوا تو دیکھا تو ایک خاتون نہایت افسردہ اور غمگین پھٹے پرانے کپڑے پہنے مصلی پر بیٹھی ہے۔ اب غلام اور کنیزوں کی بھرمار، تو پتہ چلا کہ وہ خاتون یعنی بال بچے دار اور کافی مالدار ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس طرح مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کہتے میں وہاں سے نکل کر اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے شہر واپس آ گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد اسی خاتون کے شہر میں جانا ہوا۔ اب کی بار اس گھر میں گیا تو وہاں پہ وہ چہل پہل تو نظر نہیں آئی کہ خدام اور کنیزیں اور جناب آسائشیں نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ خاتون بڑی خوش و خرم نظر آ رہی تھی کہ پہلے آسائشیں نظر آ رہی تھیں لیکن وہ خاتون غمگین نظر آ رہی تھی۔ اور اب کی بار گیا تو وہ آسائشیں نظر نہیں آ رہی تھیں لیکن خاتون بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ تو میں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ پچھلی مرتبہ جب میں آیا تھا تو نعمتیں کثیر تھیں اور میں نے دیکھا کہ آپ غمگین تھیں، اور اب اس حالت میں آپ جب کہ یہ نعمتیں نہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہیں، یہاں پہ آپ بڑی خوش اور مطمئن نظر آ رہی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ پچھلی بار جب آپ تشریف لائے تھے تو میرے پاس دنیاوی نعمتوں کی کثرت تھی، اور میں یہ سوچ کر افسردہ تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا رب عز و جل مجھ سے ناراض ہو اور اسی وجہ سے مجھے یہ آسائشیں ملی ہوں، ورنہ اس کے پسندیدہ بندے تو آزمائشوں میں اور مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ اس کے بعد مجھ پر مسلسل مصیبتیں ٹوٹتی رہیں، سارا مال و متاع میرا ضائع ہو گیا جاتا رہا، بیٹیوں اور بیٹوں کا انتقال ہو گیا، خدام اور کنیزیں یہ سب ظاہر چلی گئی۔ اب میں خوش ہوں اور میرا حسن ظن یہ ہے کہ میرا رب عز و جل مجھ سے راضی ہے اور اس نے اسی وجہ سے مجھے مصائب اور آلام میں مبتلا کیا ہے۔ تو حضرت سیدنا مسلم بن یسار علیہ رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں پھر میں وہاں سے چلا آیا اور پھر میں نے ایک مشہور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب اس انوکھی خاتون کے متعلق بتایا تو ارشاد فرمایا کہ اس خاتون کا حال تو حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہے۔ پھر آپ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر نے بطور عاجزی فرمایا کہ افسوس ہمارا حال تو یہ ہے کہ ایک بار چادر میری پھٹ گئی تھی، جب درست ہو کر آئی، رفو ہو کر آئی تو میری مرضی کے مطابق نہیں بنی تھی اور اس وجہ سے مجھے کافی دن صدمہ رہا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، یہ آخری عاجزی بھی آپ نے سنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، اور اس خاتون کا عالم بھی دیکھا کہ وہ کس طرح سے جب آسائشیں تھیں تو غمگین تھی، جب آسائشیں چلی گئیں تو اسے پریشانی کیا تھی، اسے پریشانی کیا تھی؟ آسائشوں میں پریشانی یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رب عز و جل مجھ سے ناراض ہو، کیونکہ جس سے رب تعالی راضی ہوتا ہے تو عموماً اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اسے آزمائشوں اور بلاؤں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری روایات مبارک بھی ہیں نا آصف بھائی کہ اپنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آئیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام علیہ السلام پر آئیں۔ جی پھر فرمایا کہ اس کے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون؟ تو فرمایا کہ اس کے بعد پھر طبقات کا ذکر فرمایا پھر جو ہے جو ایمان میں زیادہ سخت ہوگا، ایمان میں پختہ ہوگا، اس پر زیادہ آزمائشیں آئیں گی۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے پر کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بڑا ثواب
بڑی بلا یعنی آزمائش سے ملتا ہے۔ اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب راضی ہوتا ہے، جو شخص راضی ہوتا ہے اس پر، اس کے لیے رضا ہے، اور جو ناراض ہوتا ہے اس کے لیے ناراضی ہے۔ تو رب تعالی عز و جل جب کسی سے محبت فرماتا ہے تو اسے مبتلا کر دیتا ہے۔ تو آزمائشیں اور بلائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم سے پتہ نہیں کون سی غلطی ہوئی کہ جناب یہ مسئلہ ہو گیا، پتہ نہیں کون سا قصور ہو گیا، میری آمدنی گھٹ گئی، کون سی غلطی ہو گئی یار، میرے ہاں تو موت پہ موت ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ مر گیا وہ مر گیا، میں تو پریشان ہو گیا ہوں۔ تو کون سی غلطی ہوگی؟ تو اگر ہم صحیح کسوٹی پہ اپنے آپ کو پرکھیں اور دل سے سوال کریں کہ کون سی غلطی نہیں ہوتی، مسلمانوں کا دل ہم دکھاتے ہیں، حقوق اللہ حقوق العباد ہم پورے نہیں کرتے، نمازیں ہمارے ہاں جو معاملات ہیں، تو اگر یہ کہا جائے کہ 99% سے زائد مسلمان افسوس کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے ہیں ان میں سے بھی کیٹیگری ہے کہ ایک 5 وقت پڑھنے والے ہیں اور ایک 4 وقت پڑھنے والے ہیں، کہ 5 وقت پڑھنے والوں میں سے بھی 5 وقت پڑھ لیا، اب یہ کہ کچھ ہیں جو فجر کی معاذ اللہ قضا کر دیتے ہیں نیند کی وجہ سے، وہ 4 وقت، پھر کچھ جمعہ کے نمازی ہیں، صرف جمعہ پڑھتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو عید کے عید پڑھتے ہیں کہ جب چھوٹی عید یا بڑی عید ہوتی ہے، عید الفطر ہوتی ہے، عید الاضحیٰ ہوتی ہے، اس وقت عید پڑھتے ہیں، اور کچھ تو ایسے، اب میں انہیں کیا کہوں، بد نصیب کہوں یا ایسے وہ جرت والے کہوں کہ وہ مائنس جرت والے، کہ عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے، تو ان کا خاندان میں بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ صرف عید کی نماز پڑھتا ہے، اتنے مشہور ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کون سی غلطی نہیں ہوتی اگر ہم یہ سوچیں کہ رب تعالیٰ نے جو عبادات ہم پر فرض و واجب کی وہ تو پوری کرنی ہی نہیں، اور جب کوئی مسئلہ آ جائے تو پھر کہتے پتہ نہیں کون سی غلطی ہوگی، میں بیمار ہو گیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام بھی بخار نے آپ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، یہ تو روایتوں میں موجود ہے۔ تو بخار نے جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی تو نبی پاک علیہ السلام تو معصوم ہے، اور معاذ اللہ آپ سے تو غلطی کا متصور ہی نہیں ہے، تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں نبی معصوم۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہ تصور بنا لینا کہ غلطی ہو تب ہی ہم آزمائش میں مبتلا ہوں گے، تو ابھی آپ نے حکایت سنی کہ اس میں تو وہ اس لیے پریشان تھی خاتون کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، تو رب تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا سیکھیں گے تو تب ہماری یہ پریشانیاں ختم ہوں گی۔ تو رب تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں گے تو ہمیں نقصان بھی اگر ہو جائے تب بھی ہم یہ سمجھیں گے کہ یہی میرے رب کی رضا تھی۔ اگر آپ کی اجازت تو آخری مختصر ایک حکایت ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے پاس وہ مٹی کے برتنوں کا کام کرتا تھا جسے عموماً ہمارے یہاں کمہار کہا جاتا ہے۔ اب اس کے پاس وہ جنگل کی بستی میں رہتا تھا، تو ایک مرغ تھا، ایک گدھا اور ایک کتا۔ اب مرغ کیا تھا کہ اس کو وہ نماز کے لیے صبح جگاتا تھا، مرغ مشہور ہے نا اذان دیتا ہے، تو نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا تھا وہ کمہار، تو یہ فائدہ تھا اس کو مرغ کا۔ اور گدھے کا فائدہ یہ تھا کہ پانی وغیرہ اور دیگر چیزیں لاد کر وہ لاتا لے جاتا تھا دوسری جگہ سے، اور کتا اس کے مکان اور سامان کی رکھوالی کرتا تھا۔ یہ تینوں فائدے کی چیزیں تھیں اس کے لیے۔ تو ایک دن ہوا یہ کہ وہ مرغ کو لومڑی کھا گئی۔ اب نقصان کہ مرغ نماز کے لیے جگاتا تھا تو ہمارے جیسے تو پریشان ہو جائے، لیکن کمہار کا ذہن بنا ہوا تھا نیک شخص کا، اس نے صبر کیا اور منہ سے اس کے یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، خاموش ہو گئے۔ اب چند دن بعد وہ بھیڑیا آیا، وہ گدھے کو چیر پھاڑ کے کھا گیا۔ اب سامان لانے لے جانے کے لیے تھا، تو وہ اہل خانہ کے اب غمگین ہوئے، لیکن اس نیک شخص نے کہا کہ میرا رب جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اور کچھ دن بعد وہ کتا بھی بیمار ہو کر مر گیا۔ اب گھر والوں نے سر پکڑ دیا کہ تو یہ تو ہماری تینوں چیزیں گئی فائدے کی، لیکن اس شخص نے کہا کہ میرا رب جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ تو اب جب کچھ دن گزرے تو وہ دشمنوں نے جنگل کی راہ لی بستی کی۔ اب بستی میں اب وہ ڈاکوؤں نے چن چن کے گھر لوٹے۔ کیسے پتہ چلتا تھا؟ کسی جانور کی آواز آ جاتی تھی، یہاں گھر ہے،
पुराने ज़माने में लाइटों का तो दौर नहीं था इतना। जी जी। तो वो जहाँ से किसी गधे की आवाज़ या मुर्ग की आवाज़ आती थी या कुत्ते की आवाज़ आती थी तो वो समझ जाते थे यहाँ पर घर है, तो वो उसी रुख पहुँच जाते थे और सारा मालो असबाब लूट लेते थे। अब जब सुबह हुई तो वो जो घर ज़ाहिर है फासले पे वो झुंड, दरख्तों के झुंड में बने हुए थे, तो सुबह वो बस्ती वाले सारे इकट्ठे हुए और सब परेशान के हमें तो लूट लिया गया, लेकिन उस कुम्हार का घर बच गया। हुआ ये कि डाकू कहाँ जाते थे जहाँ से आवाज़ आती थी। उस कुम्हार के घर में ना तो मुर्ग था, ना गधा था और ना ही कुत्ता था। उसके घर से किसी किस्म की कोई आवाज़ ही नहीं आई, तो डाकुओं को उसके घर की तरफ तवज्जो ही नहीं हुई, ना उसका घर ढूंढने की उन्होंने कोशिश की और वो चले गए। तो उस वक्त उस बंदे ने दोबारा कहा कि मेरा रब जो करता है बेहतर करता है। तो रब ताला की रज़ा पर राज़ी रहे, हमें नहीं पता कि क्या है। एक शख्स था, वो ये अब मैं नाम नहीं इलाके का लेना चाहता कि वो कहीं नाराज़ ना हो जाए इलाके वाले, तो उस इलाके में डकैतियाँ पड़ती हैं रोड पे बहुत, एक मखसूस एरिया के यहाँ से यहाँ तक जो है ना, बस मगरिब जैसे ही वो सूरज ढला, अब जो जाए तो हिम्मत वाला ही जाए, वो ज़हन बना के जाए कि बच गए तो बच गए वरना लूटे ही लूटे। ऐसा ख़तरनाक इलाका वो एरिया है। जी जी। ठीक है, रोड है, टुकड़ा है वो। तो अब वो शख्स कहता है कि मैं निकला जाने के लिए, तो अब वो गाड़ी स्टार्ट करूं, गाड़ी स्टार्ट ना हो तो वो बिजली भी चली गई, अब मैं लगा हुआ, बड़ी परेशानी, पहुंचना भी, क्या करूं। बहुत कोशिश की, बाद में खैर मैं वो चला कर पहुंचा गाड़ी। तो जब पहुंचा तो मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि शुक्र करो आप लेट हो गए, क्योंकि आपके आने से पहले इतनी देर तक उस रोड पर आज ठीक ठाक लूट मार हुई है। तो आप गाड़ी खराब होने की वजह से बच गए कि वहीं पे रुके रहे। तो जब पुलिस ने वो काबू कर लिया वो रोड, तो वो क्लियर हुआ, तो फिर आपकी गाड़ी चली और आप यहाँ तक पहुँचे। अब गाड़ी खराब होना और स्टार्ट करने, स्टार्ट नहीं हो रही, बिजली भी चली गई, तो अब वो ठीक कैसे करे, कितनी बड़ी परेशानी। लेकिन इससे भी बड़ी परेशानी से बचा कि अगर वो रोड पर आ जाता तो गन पॉइंट पे शायद गाड़ी छीन जाती उसकी। तो हम नहीं जानते हमारे हक में क्या बेहतर है, तो हम क्यों ना उसकी रज़ा पर राज़ी हो जाएं जो जानता है कि हमारे हक में क्या बेहतर है। जी बिल्कुल, हमें अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना चाहिए। मदनी चैनल के नाज़रीन ये सोचें, अब जिस बंदे की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, हमारे साथ भी ऐसा होता है, कभी बाइक स्टार्ट नहीं होती तो कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अब उस गाड़ी स्टार्ट ना होने पर हम गुस्सा करें, घर वालों पर गुस्सा निकालें, अपनी ज़ात पर गुस्सा निकालें, या अपना गुस्से के अंदर कोई गाड़ी का नुकसान कर डालें या अपना नुकसान कर डालें, तो आप बताएं हमें हासिल क्या हुआ। हमने तो उल्टा अपना नुकसान कर लिया, हमने और अपने आप को खसारे में डाल दिया। लेकिन अगर यही बात अपने जहन में डाल लेते कि वाकई अगर ये स्टार्ट नहीं हो रहा तो ठीक है, इसके जो है मैकेनिक को दिखा लेते हैं या इसके जो असबाब है वो इख्तियार करते हैं, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहते, इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते, तो यकीनन इसका सवाब भी मिलता और हमें आखिरत में भी ये फ़ायदा देती। लेकिन फिर भी आप देखें कि गाड़ी स्टार्ट तो ना हुई, लेकिन दुनियावी तौर पर हमें उसका फ़ायदा ज़रूर हासिल होता है। फिर वही बात आ जाती है जो मैंने शुरू में आयत करीमा का मफ़हूम आपको बताया था। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि आसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम। कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 216 में अल्लाह ताला फरमाता है, करीब है कि तुम किसी बात को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। और आगे फरमाता है व आसा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, फरमाया कि करीब है कि तुम किसी बात को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए ख़राबी हो, वो तुम्हारे लिए बुरी हो। तो लिहाजा अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहें। अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है और इंशाअल्लाह बेहतर ही होगा। अभी चलते हैं असद भाई की तरफ। ये असद भाई अपना आपने ये फरमाइशें नोट फरमाई थी, कुछ SMS के ज़रिए आई थी, और इनको पूरा फरमा लें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा फिर कॉल्स की तरफ चलते हैं। मुझे मदीने की दो इजाज़त, मुझे मदीने की दो इजाज़त, नबी रहमत शफ़ीए उम्मत, पिलाओ बुलवा के जामे उल्फत, पिलाओ बुलवा के जामे उल्फत, नबी रहमत शफ़ीए उम्मत,
ہمت میں نام پر تیرے واری جاؤں میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں میں نام پر تیرے واری جاؤں میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت نبی رحمت شفیع امت کرے کیا عطار مال و دولت کرے کیا عطار مال و دولت اسے نہیں چاہیے حکومت اسے نہیں چاہیے حکومت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت نبی رحمت شفیع امت خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا مزار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا او مہرباں کرم کر کھل جائیں دل کی آنکھیں او مہرباں کرم کر کھل جائیں دل کی آنکھیں اب تو حضور دل سے نہیں انتظار ہوتا طیبہ میں گر میسر دو گز زمین ہوتی طیبہ میں گر میسر دو گز زمین ہوتی طیبہ میں گر میسر دو گز زمین ہوتی ان کے قریب بستا ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا سبحان اللہ ماشاءاللہ گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب عفو کر
شاد مروں گا یا رب، یہ کرم کر دے تو میں شاد مروں گا یا رب۔ آمین۔ جی جنید بھائی، روحانی علاج کے کچھ SMS کے ذریعے مسائل آئے تھے، ان کا علاج۔ 2 میسج موصول ہوئے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ جگر کا ان کا مسئلہ ہے، تو اس کا روحانی علاج ویسے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے گھریلو علاج، اس میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ سماعت فرما لیں، تھوڑا سمجھ لیجئے گا اسے۔ 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں لیں اور اس پر زعفران یا زردئی رنگ سے کوشش کریں لکھیں یہ آیت مبارکہ سورۃ الکہف کی، یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ آیت مبارکہ لکھ لیں اور 1 پلیٹ صبح، 1 دوپہر اور 1 رات ان پلیٹوں میں پانی ڈال کر آپ پئیں۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ 40 دن کے اندر اندر انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ یہ روحانی علاج مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب گھریلو علاج، اس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کتاب گھریلو علاج آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں اور اس میں سے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرمائیے، اور اس کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے جس کا جگر خراب ہو جائے یا جگر میں کوئی مسئلہ آ جائے تو یہ تعویذ بھی آپ حاصل فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، اسی طرح ایک میسج اور تھا کہ 2 سال اس کے اندر یہ آپ نے فرمایا کہ چینی کی پلیٹیں ہوں، جی، اور اگر چینی کی پلیٹیں میسر نہ ہو تو کسی اور پلیٹ پر ممکن؟ یہ عموماً ہوتی ہیں گھروں کے اندر، چینی کی پلیٹیں عام ہوتی ہیں، مل جاتی ہیں، نہیں تو پلاسٹک کی پلیٹ پر بھی لکھ سکتے ہیں۔ سادی ہونا اس میں ضروری ہے، اچھا، کوئی پلیٹ پر ڈیزائن وغیرہ نہ بنا پلاسٹک ہوا کی ہو، جیسا سادی کہ- ہونا ضروری ہے۔ جی، چینی کی پلیٹ پر بھی لکھ سکتے ہیں اور پلاسٹک کی پلیٹ پر بھی اور لکھ یہ آیت سکتے ہیں۔ مبارکہ پوری لکھنی ہے جتنی یا صرف جتنی آپ اتنا نے ہی بتائی؟ حصہ لکھنا ہے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، سورۃ الکہف کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اچھا، اور جو یہ نہ لکھ سکے تو وہ کوئی دوسرا لکھ کر دے دے، کوئی دوسرا لکھ کے جی، دے دے۔ لکھنے میں وہ ساری احتیاطی کرنی ہے کہ باب وضو لکھا جائے، دائرے والے حروف اس میں کھلے ہوئے ہونے چاہیے، اور اعراب لگانے کی حاجت نہیں ہے، نہیں، لگا لیے تو کوئی مضائقہ بھی نہیں ہے، تو اختیار ہے، اور باب وضو لکھا جائے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، دوسرا میسج تھا 2 سال سے کمر کی تکلیف ہے، ٹانگوں میں بھی تکلیف رہتی ہے، تو آپ ایسا کیجئے کہ درد کے مقام پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، انشاءاللہ عز و جل اسی وقت آپ کے درد میں آپ کو فرق محسوس ہوگا، افاقہ حاصل ہوگا۔ کمر میں تکلیف ہے، اکثریت ایسی ہوتی ہے جن کے گھٹنوں میں تکلیف رہتی ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہے، جسم کے اعضاء میں درد رہتا ہے، تو ایک تو یہ روحانی علاج ہوا، اور اس کے مقابلے میں دوسرا ایک آسان سا بھی روحانی علاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا مغنیو صرف 1 مرتبہ پڑھیں، دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر آپ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی کرم سے امید ہے کہ آپ کو افاقہ حاصل ہوگا، اسی وقت آپ فرق محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ یا مغنیو یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر ہمارے کمر کے درد کی دم کی ہوئی ڈوریاں دی جاتی ہیں، اور اگر گھٹنوں میں درد ہے، پیروں میں درد ہے تو دم کی ہوئی ڈوریاں دی جاتی ہیں، آپ وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ جی، ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے، 2 منٹ باقی ہیں۔ آخر میں یہ عرض کروں گا متن چینل کے ناظرین، کہتے ہیں اردو کا محاورہ ہے کہ جب اونٹ پالنے ہیں تو دروازے بھی بڑے کرنا پڑیں گے، کہ جب اونٹ پالنے ہیں تو دروازے بھی بڑے کرنا پڑیں گے۔ میں اس کو اپنے سلسلے میں اس طرح اس کا انطباق کروں گا کہ جب ہم دنیا میں آ ہی گئے تو مصائب و آلام آنا ہماری زندگی کا حصہ ہے، تو اس کے لیے اپنے دروازے بڑے رکھیں، اپنے آپ کو پہلے سے پریپیئر کر کے رکھیں، اپنے آپ کو تیار کر کے رکھیں، اور یہ ذہن بنا کے رکھیں کہ مجھے بیماری آنی ہے، آزمائش آنی ہی ہے۔ اور پھر وہ آیت کریمہ قرآن پاک کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم جو ہے وہ ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں، اور یہ ذہن بنا کر رکھیں کہ آزمائش آنی ہے، مگر آزمائش آنے پر مجھے واویلا نہیں کرنا، مجھے جو ہے شور نہیں مچانا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے لیے شکوہ و شکایت اپنی زبان پر نہیں لے کر آنا، بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی حاصل ہوں گی، آخرت میں بھی حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ عالی میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، جو کوتاہی غلطی ہوئی اپنی رحمت کاملہ سے محض معاف فرمائے، اور اس سلسلے کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ شب 11ویں محرم الحرام 1436 سنہ ہجری مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ یوم عاشورہ، یوم کربلا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہدائے کربلا کے لیے نظر و نیاز۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ برمنگھم UK میں نگران شورا کی آمد کی تیاریاں۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ عیادت بھی کی تو شریک ہوئے تعزیت میں بھی مبلغ دعوت اسلامی کے مختلف مدنی کام۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ اور آیا یوم عاشور فیوزات و انوارات بھرا، جس میں ہوا مدنی مذاکرہ براہ راست۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھولوں میں کیا کیا نہیں ہوتا، قسوت و غفلت سے بچانے اور ایذائے مسلم کے حوالے سے آپ کی مبارک ارشادات عالیہ، سلسلہ ملاقات و کھانے کی برکتیں، شب گزشتہ کے انمول لمحات کہ اب یہ شب جو عاشورہ کے دن سے متصل تھی سال بھر بعد آئے گی۔ مدنی مذاکرے کی جھلکیاں دیکھیے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والرضا عن ابي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ بیٹا عالم دین ہو اور باپ غیر عالم ہو تو کیا بیٹا اپنے والد کے جوتے اٹھا سکتا ہے؟ بیٹا باپ کی تعظیم کرتا رہے، احترام کرتا رہے تو یہ بیٹے کے لیے دونوں جہانوں کی سعادت ہے۔ اس میں بندش ختم کرنے کا کوئی حل عطا فرما دیں۔ کاروبار میں بندش کے لیے عمل، بعد نماز فجر سورج نکلنے سے پہلے باوضو دکان، دفتر یا گودام پر جا کر ایک مرتبہ سورہ ناس اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر دروازے پر دم کیجئے،
پھر 5 قدم پیچھے ہٹ کر دونوں جوتیاں اتار کر ان کے تلوے آپس میں ٹکرا کر جھاڑیے. جوتے لیدر کے سول کے ہوں، چمڑے کے سول کے ہوں. پھر وہی جوتے پہن کر دکان یا دفتر میں داخل ہو کر لوبان کی دھونی دیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس طرح آپ کی بندش کا علاج ہوگا. وسعت رزق کے لیے یا مسبب الاسباب 500 بار، اول آخر درود شریف 11 بار. بعد نماز عشاء قبلہ رو با وضو ننگے سر ایسی جگہ کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو، پڑھا کیجئے. کیا عورتیں کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اگر غیر مردوں کی وہاں نظریں نہیں پڑ رہی تو کیا حرج ہے؟ پردے کی رعایت ہو کہ چاروں طرف سے کوئی غیر مرد نہ دیکھتے ہوں. جب روڈ پر پڑے گی تو غیر مرد دیکھیں گے. اپنے گھر میں بعض اوقات ایسے صحن ہوتے ہیں جن میں چھت نہیں ہوتی اور چاروں طرف اگر ایسی دیوار ہے کہ لوگ جھانک جھانک کے نہیں دیکھیں گے تو بھلے پڑے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولا علی کے مرشد کا نام کیا ہے؟ مولا مشکل کشا کے پیر صاحب کا نام کون بتائے گا؟ سید علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے مرشد، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، پیارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں. جواب درست ہے. کیا یار اتنی سی بات میں کنفیوز ہو گئے آپ لوگ. میرے آقا مرشد تھے مولا مشکل کشا کے. سلسلہ عالیہ قادریہ انہی سے تو چلا ہے، مولا مشکل کشا سے. ان کو ثواب بڑھانے کے نسخے رسالہ. ماشاءاللہ. مصطفیٰ بات کرتا ہوں فیصلہ آباد سے. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کے پہلے شہید کا نام بتا دیں. اسلام کے پہلے شہید یہ کون بتائے گا؟ پیارے باپا جان حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. سب سے پہلی شہیدہ سیدتنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأمير الناجي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمدللہ پہلی مرتبہ مرکز فیضان مدینہ میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی. یہاں پر آ کر اتنا سکون ملا کہ ایسے محسوس ہوا کہ جس طرح جنت کی بہاریں. مدنی مذاکرے میں آ کے بہت اچھا لگا. باپا جان بہت اچھے لگے. ماشاءاللہ 12 دن میں خوب مذاکروں کی بہاریں لوٹی. یہاں کا مدنی مذاکرہ دیکھ کر میں نے ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے کی نیت بھی کی ہے. پہلی مرتبہ فیضان مدینہ حاضر ہوا ہوں. بہت اچھا لگا مجھے. 3 دن کے مدنی قافلے کے لیے سفر اختیار کیا. پیارے باپا جان ہم تمام مریدین کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے. مدنی قافلے میں بہت مزہ آیا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی قافلے میں سفر کرتا رہوں گا. بابا کے نظر کرم سے یہاں پر 3 دن کے مدنی قافلے میں ہم یہاں پر 8 محرم اور آرام سے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر بہت کچھ ماشاءاللہ سیکھنے کو ملا. الحمدللہ عز و جل خوب علم دین کی بہاریں سمیٹنے کو ملی. واقعہ کربلا ابتدائے سفر تا احوال قربانی بیان فرمایا نگران شورا نے. گزشتہ دنوں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جو مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا. مدنی پھولوں سے گویا آنکھیں بھی اشکبار دیکھی گئیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہی درد و دکھ بھرا ہے. یوں تو 10 محرم الحرام کو کئی واقعات رونما ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ 10 محرم الحرام 61 سنہ ہجری 61 1436 ابھی جاری ہے اور یہ واقعہ ہوا 61 سنہ ہجری. 10 محرم الحرام کو کربلا میں اہل بیت اطہار
गुलशन फातिमा के महकते फूलों को शहीद किया गया, ये जिसमें इनके सरदार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, आपकी लाडली बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शहजादे हैं, आपके बेटे हैं इमाम हुसैन, और इनके बड़े भाई थे इमाम हसन जिन्हें जहर दिया गया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करबला के मैदान में शहीद किया गया। ये इब्तदाया बाज़ों को होगा कि यार ये तो इल्म है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी एक बड़ी तादाद है जिन्हें तारीख़ का इल्म नहीं है। वो मुहर्रम भी मनाते हैं, वो दीगर मौक़े पर बड़ी छोटी बड़ी रातें मनाते हैं, लेकिन अगर इनसे पूछोगे ये क्या है तो इन्हें इल्म नहीं होता। हत्ता कि करोड़ों जानवर ज़बह किए जाते हैं बकरा ईद पर। अगर बच्चों से पूछें या घर के आजकल के नौजवानों से पूछें जो दीन से बड़े दूर रहते हैं कि बकरा ईद क्या है, जानवर क्यों ज़बह किया जाता है, तो इन्हें इल्म नहीं होता। और घर में हमारा बताने का मिजाज इन तो बड़ों को भी सही पता नहीं होता। शहीद को क्या मिलता है ये सुनते हैं। आम लोगों की रूह